مولانا میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے ہم ماشاءاللہ ایک مسلم ملک میں رہتے ہیں، جی ہمارے گھروں کے ارد گرد 3 4 مسجدیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، صحیح. ہر ایک میں مختلف قاری ہوتے ہیں، ہر قاری کا اپنا ایک نیا انداز ہوتا ہے نا. جی تو پچھلے سال مجھے اتفاق ہوا ایک مسجد میں نماز پڑھنے کا، تو میں نے وہاں دیکھا کہ جو قاری صاحب تھے، ٹھیک ہے، جی وہ بڑی ان کی نا ایک اسپیڈ تھی، ٹھیک ہے. جی مطلب میں صرف ناظرہ پڑھا ہوا مسلمان ہوں، جی اور جی بہت سارے مسلمان صرف ناظرہ پڑھے ہوئے جی ہیں، جی بالکل ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے. تو وہ جو جس رفتار سے اس نے قرآن کو پڑھا، ٹھیک ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ آخری جو لفظ تھا نا وہ مجھے سمجھ آتا تھا کہ یار یہ اب سٹاپ لگا رہا ہے یہاں پر، تو یہ مجھے سمجھ آیا. جی جی تو جی اس حوالے سے کچھ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسا قاری کے پیچھے ہم پڑھیں تراوی جو کم از کم ٹھہر ٹھہر کے، تو مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ جی بوڑھے بھی ہوتے ہیں جی جی نمازی، جی اور لوگوں تنگ ہو جاتے ہیں جی کیونکہ ہمیں جی عادت نہیں اتنی لمبی نمازیں پڑھنے کی. جی جی تو لیکن یہ کہ اعتدال کے ساتھ تو پڑھیں قرآن پاک کو، تاکہ پیچھے والے کو بھی پتہ چلے بھی کچھ نہ کچھ کیا بات ہو رہی ہے، الفاظ کم از کم جی سمجھ آئے. الفاظ قرآن ٹھیک سمجھ ہے، آئے. اس جی معاملے میں ہمیں کوئی بھی قاری جس کے پیچھے ہم قرآن پڑھیں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ اس سلسلے میں یہ بات کروں گا کہ قرآن کریم اسی شخص کے پیچھے کھڑے ہو کر تراویح میں سننا چاہیے کہ جو کم سے کم قرآن کریم کے جو تجوید ہے، اس کی درست ادائیگی ہے، وہ اس کا لحاظ کرنے والا ہو. بالکل یعنی بالکل. اگرچہ اس کی آواز زیادہ خوبصورت نہ ہو، ٹھیک ہے. لیکن تجوید کے مطابق پڑھنا اور قرآن کریم کا ایک ایک حرف جو ہے وہ سامعین کو سمجھ میں ہے. اس لیے کہ یہ جو لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں یہ ایک سنت پر عمل کرنے کی نیت سے کھڑے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جس طرح تراویح پڑھنا سنت ہے، تراویح میں قرآن کریم مکمل سننا ایک مستقل سنت ہے. صحیح اگر ہے. پڑھنے والے قاری صاحب ہی شالیمار کی رفتار سے جا رہے ہیں جی جی اور بالکل. جو ہے وہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مصلی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو ایک سنت ادا کرانے کے بجائے ان کو سنت سے محروم کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. اور دوسری بات جو اس پہلو میں کہوں گا وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام اور آج تک جو اس سلسلے کے لوگ ہیں، انہوں نے دونوں طرح ہمارے لیے نمونہ قائم فرمایا ہے کہ صحیح اگر ہے. قرآن کریم کو آہستہ پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے، ٹھیک اگر ہے. تیز پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے. اچھا. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی پہلو ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. مطلب من مانی کی گنجائش یہاں بھی ایسی نہیں ہے. بات نہیں ہے. اگر کسی نے تیز پڑھنا ہے تو تیز پڑھنے کا بھی طریقہ موجود ہے کہ تیز اس طریقے سے پڑھا جائے کہ ایک ایک حرف تجوید سے ادا ہو اور جو ہے وہ ایک ایک حرف سننے والوں کو سمجھ میں آئے. صحیح ہے. یہ ضروری. اور اگر اس انداز سے پڑھا جیسے آپ بتا رہے ہیں تو بہت خدشہ ہے کہ لوگوں کی پتہ نہیں تراویح بھی اس صورت میں ہو سکتی نہیں ہو سکتی. تو اس پہ تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے.